نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم الأمين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود كما بدأ غريبا فطوبى للغرباء. درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ کو بند کر دیں. قرآن مجید فرقان حمید کا جو مقام تلاوت کیا ہے، اس کے اندر اللہ خالق کائنات نے ارشاد فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی بندگی یعنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا. کائنات کی ہر چیز اللہ کی بندگی کرتی ہے. کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کرتی ہے، چاروں ناچار، خوشی سے یا مجبوری سے. انسان کو پیدا کر کے نعمتیں عطا فرما کے عقل اور شعور دے کر اختیار دے دیا گیا ہے کہ چاہے تو بندگی کر لے، چاہے تو نافرمانی کر لے، چاہے میرے حکموں کو مان لے، چاہے تو ابلیس کے حکموں کو مان لے. پر وہ خالق و مالک اگر اس کے حکموں کو مانا جائے تو وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اور اس کی نافرمانی کی جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے. وہ خالق ہے، اس نے اپنی مخلوقات کو بنایا ہے، کسی ضرورت کے لیے نہیں. اللہ کی مخلوقات میں کوئی اللہ کی ضرورت نہیں. وہ صمد ہے، بے نیاز ہے. وہ خالق اور مالک ہے. وہ اس وقت بھی مالک تھا جب کائنات کے اندر مخلوق کی کوئی چیز موجود نہیں تھی. وہ اکیلا تھا، تنہا تھا. اللہ صمد اور بے نیاز تھا. اس کی ربوبیت، اس کی الوہیت، اس کی خدائی اسی قدر پھیلی ہوئی تھی. وہ اسی قدر احکم الحاکمین، خالق اور مالک تھا. اور جب اس نے اپنی مخلوقات کو بنا دیا اور بہت ساری مخلوقات کو پھیلا دیا تو اس کی ربوبیت اور الوہیت میں ایک ذرہ بھر بھی اضافہ نہیں ہوا. مخلوقات کے وجود میں آ جانے سے اس کی خدائی میں ایک ذرہ بھر اضافہ نہیں ہوا، اور مخلوقات کے نہ ہونے سے اس کی الوہیت اور خدائی میں اور بادشاہت میں ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں ہو سکتی. اگر یہ پوری کائنات مسلمان بن جائے، اللہ کی عبادت گزار بن جائے، بندگی کرنے والے سارے ابو بکر و عمر جیسے اولیاء اللہ بن جائیں، صحابہ جیسے بن جائیں، تو میرے اللہ کی الوہیت میں ایک ذرہ کے برابر اس کی بادشاہت میں اضافہ نہیں ہو سکتا. اور اگر یہ ساری کائنات بالفرض منکر بن جائے، باغی بن جائے، کافر ہو جائے، اسے ماننے سے انکار کر دے، تو اس کی خدائی اور الوہیت اور ربوبیت اور بادشاہت کے اندر
ایک ذرہ کے برابر کمی نہیں ہو سکتی. وہ سمد ہے، بے نیاز ہے، اسے کوئی مانے نہ مانے وہ لوگوں کے ماننے کا محتاج نہیں ہے، مگر یہ اس کی شان ہے کہ اس کے حکموں کو مانا جائے، اس کے آگے بندہ سر بسجود ہو، اس کے حضور اپنی جبین نیاز رکھے، اس کے حکموں کے آگے سر تسلیم خم کرے. وہ آقا اور وہ مالک راضی ہوتا ہے. اور اگر اس کے حکموں کو توڑا جائے، اس کی نافرمانی کی جائے، تو پھر وہ ناراض اور ناخوش ہوتا ہے. اور جن لوگوں پر وہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، ان بندوں کے لیے اس نے ایک مہمان خانہ بنایا ہے. اس مہمان خانے کا نام جنت ہے، جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. اور جو لوگ اس کے باغی اور نافرمان ہوتے ہیں، ان کے لیے اس بادشاہ نے ایک قید خانہ بنایا ہے. اس قید خانے کا نام جہنم ہے، جس کا انسانی دماغ تصور بھی نہیں کر سکتا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ جہنم کے بعد حصوں نے اللہ کے آگے شکایت کی کہ باری تعالیٰ تیری جہنم کے فلاں فلاں حصوں نے ہمیں بھی جلا کے راکھ کر دیا ہے. حضرات، اس نے اتنا بڑا جہنم وہ اپنے باغیوں کے لیے، اپنے نافرمانوں کے لیے بنایا ہے. اور اس نے عظیم الشان مہمان خانہ جنت، جس کی دنیا کائنات میں مثال کوئی نہیں، جس کا انسان تصور تک نہیں کر سکتا، اس کے اندر اتنی نعمتیں ہیں، وہ مہمان خانہ اس نے اپنے فرما بردار بندوں کے لیے بنایا ہے جو اس کی بندگی کرتے ہیں. تو اللہ نے ہمیں بنایا ہے اپنی بندگی کے لیے. فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. کائنات کے لوگوں، ہم نے تمہیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے بنایا ہے. ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا گیا ہے. ہماری تخلیق کا مقصد اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت ہے، اللہ کی بندگی ہے، اللہ کے حکموں کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے، اللہ کے حکموں کو ماننا ہے، اس کے حکموں کے آگے بچھ جانا ہے. ہم اس لیے پیدا ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، باقی دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں وہ ضروریات زندگی تو ہو سکتی ہیں، وہ ضروریات زندگی ہیں، مقصد زندگی نہیں. یہ بیوی، یہ بچے، یہ کاروبار دنیا، یہ مال، یہ متاع، یہ کمانا، یہ کھانا، یہ سارے، یہ کوٹھیاں، یہ بنگلے، یہ بینک، یہ بیلنس، یہ ساری ضروریات زندگی ہے. مقصد زندگی یہ نہیں ہے. مقصد زندگی اللہ کی عبادت ہے. مجھے اور آپ کو پیدا اللہ نے اپنی بندگی کے لیے کیا ہے، اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. اور جو بندگی اور عبادت نہیں کرتا، اللہ قیامت کے دن اس سے پوچھنے والا ہے. اس سے پوچھا جائے گا کہ میں نے تجھے بنایا تھا پانی کی ایک بوند سے، بنایا تھا تجھے، نعمتیں عطا فرمائی تھی تجھے، تیرے لیے کائنات کو مسخر کیا تھا اور تجھے بنایا تھا اپنی بندگی اور عبادت کے لیے، تو بتا تو نے میری بندگی اور عبادت کیوں نہیں کی؟ تو حضرات محترم، ہمیں اللہ نے بندگی کے لیے بنایا ہے. یہ بات ضرور سمجھنے کے قابل ہے کہ بندگی ہوتی کیا ہے، بندگی کہتے کس کو ہیں، عبادت کیسے کی جاتی ہے. اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو منانے کے لیے بندگی کا کیا مطلب ہے؟ تو بندگی کا مختصر خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ اللہ کے حکموں کو مانا جائے. اللہ کے حکموں کو مان لینا، یہ اللہ کی بندگی ہے. بس اس کا جو حکم آئے، انسانوں کے لیے اس کا ہر وقت کوئی نہ کوئی حکم ہے. انسان مسجد میں ہو تب بھی اس کا حکم چلتا ہے، انسان دکانداری پہ ہو، کھیتی باڑی میں ہو، عزیز و اقارب میں ہو، رشتہ داروں کے ساتھ ہو، معاملہ ہو، رسم و رواج ہو، کوئی پیدا ہو جائے، کوئی مر جائے، کسی کی شادی ہو، ہر وقت اللہ کا آرڈر ہے
تو اللہ کے آرڈر کو مان لینا یہ اللہ کی بندگی ہے۔ اللہ کے حکموں کو مان لینا اور اللہ کی نافرمانی نہ کرنا یہ اللہ کی عبادت ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے اپنی بندگی کے سلسلے میں دو باتیں ہمارے ذمہ لگائی ہیں۔ ایک بات یہ کہ تم نے بندگی کرنی ہے، میری بندگی اور عبادت کرنی ہے، اور دوسری بات یا بنی آدم اللہ تعبد الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کی بندگی نہیں کرنی، اللہ کی بندگی کرنی ہے اور شیطان کی بندگی نہیں کرنی۔ یہ دو باتیں ہم اس مختصر سی مجلس میں انشاءاللہ سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ گئی تو دنیا کا کوئی اور مسئلہ سمجھ آئے نہ آئے، میرے بھائیوں انشاءاللہ مرنے کے بعد جنت پکی ہے اور جہنم سے نجات اور چھٹکارا انشاءاللہ نصیب ہو جائے گا۔ اور اگر یہ بندگی اور عبادت کا مسئلہ ہی سمجھ نہ آیا، ہمیں یہی پتہ نہ چل سکا کہ ہمارا اللہ کون ہے، ہم نے بندگی کس کی کرنی ہے، کیسے کرنی ہے، دنیا مال جمع کرنے میں اور برادری اور خاندان کو نیچا دکھانے یا پیچھے چھوڑ جانے میں ہی لگے رہے اور زندگی اسی میں صرف کر ڈالی تو میرے بھائیوں پھر معاملہ بہت خطرناک ہے۔ عرض کر رہا ہوں کہ بندگی اللہ کے حکموں کو ماننے کا نام ہے۔ ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ وحدہ لا شریک ساری مخلوقات کو کھڑا کرے گا، چار قسم کے لوگ اللہ کے حضور اپنا عذر پیش کریں گے، اپنی معذرت پیش کریں گے کہ ہم اللہ تیری عبادت کیوں نہ کر سکے، ہم تیری بندگی کیوں نہ کر سکے، عذر پیش کریں گے۔ ان میں ان چار لوگوں میں ایک زمانہ فطرت کا انسان ہوگا، ایک دیوانہ مجنون ہوگا، تیسرا بوڑھا ضعیف جس کی عقل میں فتور آ گیا، اور چوتھا بہرا ہوگا۔ یہ چار لوگ قیامت کے میدان میں اللہ کے سامنے اپنا عذر پیش کریں گے۔ ان میں ایک پہلا شخص، پہلا گروہ زمانہ فطرت کا گروہ ہوگا۔ جانتے ہیں زمانہ فطرت کا کون ہوتا ہے؟ کس شخص کو یا کس گروہ کو زمانہ فطرت کا گروہ کہتے ہیں؟ آجو یار آگے تھوڑا مل کے بیٹھ جاؤ، اللہ تم اجر دے، اللہ جزائے خیر عطا فرمائے۔ اردو سمجھتے ہیں؟ اردو سمجھتے ہیں؟ ہاں جی ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تو سگریٹ لا کے بیٹھے ہو، سبحان اللہ، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ زمانہ فطرت کا انسان سمجھتے ہو کون ہوتا ہے؟ کسی کو پتہ ہے؟ پنجابی پوچھ رہے نا، زمانہ فطرت کا بندہ سمجھتے ہو کون ہوں ہے؟ کوئی پتہ نہیں۔ اللہ اکبر۔ ہم پیدا ہوئے عبادت کے لیے، میں نے کسی پر چوٹ نہیں کرنا۔ اللہ آپ کو عقل سمجھ دے، توجہ کے ساتھ بات کو سنیں، شاید کسی بھائی کی سمجھ میں بات آ جائے، اپنی قبر اور آخرت کی فکر پیدا ہو جائے۔ پیدا بندگی کے لیے ہوئے ہیں پر کلمہ نہیں آتا ہم کو۔ تھوڑی گل پوری ہوئے گی تو میں شروع کراں گا بزرگوں۔ زمانہ فطرت کا انسان وہ ہوتا ہے یا وہ گروہ ہوتا ہے جو اس زمانے میں لوگ آئے ہوں جس زمانے میں کسی نبی کی کوئی تعلیم موجود نہ ہو، جن لوگوں تک کسی نبی، رسول، پیغمبر کی اور اللہ کی بات ان کے کانوں تک پہنچی نہ ہو،
وہ لوگ زمانے فطرت کے لوگ کہلاتے ہیں۔ تو یہ زمانے فطرت کے ایک انسان کہے گا اللہ تیرے انبیاء آئے، تیرے نبی اور رسول آئے، سب حق تھا، پر باری تعالیٰ میرے کانوں تک تو تیری آواز پہنچی کوئی نہیں، میں نے تو تیرا پیغام اور تیرا نام سنا کوئی نہیں، اللہ میں تیری عبادت کیسے کرتا، تیرے حکموں کو کیسے مانتا۔ دوسرا کہے گا پاگل، باری تعالیٰ تیرے انبیاء بھی آئے، حق تھے، تیری کتابیں آئیں، سب حق تھا، تیرے انبیاء کے بلانے والے نمائندے بھی آئے، اللہ سب حق تھا، پر مجھے تو بچے گلیوں میں مینگریاں مارا کرتے تھے، اللہ میں تیرا حکم کیسے سمجھتا اور کیسے تیری بندگی کرتا۔ اسی طرح تیسرا چوتھا اپنا اپنا عذر پیش کریں گے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو اگر میرا پیغام آتا، تم سنتے، تمہارے کانوں میں میری آواز پہنچتی، پھر کیا کرتے؟ کہیں گے باری تعالیٰ ہماری کیا مجال تھی، تیرا حکم آتا، تیرا بلانا آتا، ہمارے کان سنتے، اللہ ہم تیرے حکموں کے آگے جھک جاتے، بچھ جاتے، تیرے آگے سجدہ ریزیاں کرتے، تیرے حکموں کو مانتے۔ بس باری تعالیٰ مسئلہ یہ ہے کہ تیرا پیغام تو ہم تک پہنچا ہی نہیں ہے۔ اللہ فرمائے گا میرے بندو اب میرا پیغام آ رہا ہے، اللہ حکم دے گا جاؤ، میں اللہ تمہیں حکم دیتا ہوں، وہ سامنے جہنم دہک رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ اللہ آزمائے گا حکم دے کے، بھلا حکم ماننے والے کون ہیں اور انکار کرنے والے کون ہیں؟ حکم ہوگا جاؤ، سامنے جہنم جل رہا ہے، اس میں کود جاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کی قسم کچھ لوگ یہ سوچیں گے ہمارے رب کا پیغام آیا ہے، اللہ کا حکم سنا ہے، آج تک تو اللہ کی بات کانوں نے سنی نہیں تھی، آج خالق و مالک کا حکم سن لیا ہے، چلو دوڑتے ہیں اپنے مالک کا حکم ماننے کے لیے، دوڑیں گے، دوڑ لگا کے جہنم میں کود جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، میرا اللہ ان لوگوں کے لیے اس جہنم کو جنت بنا دے گا اور وہ سارے جنت میں پہنچ جائیں گے۔ بات سمجھ آئی ہے؟ کچھ لوگوں کے ضدی، ہمارے جیسے ضد کرنے والے، بہانے بنانے والے، وہ رک جائیں گے، وہ کہیں گے باری تعالیٰ تیرا پیغام آیا کوئی نہیں، کانوں نے سنا نہیں، اللہ عقل تھی نہیں، ہم سمجھے نہیں، پھر ہم جہنم میں کیوں جائیں، رک جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس اللہ کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد علیہ السلام کی جان ہے، فرشتے قدموں سے پکڑ کے گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیں گے۔ حکم ماننا رب کی بندگی ہے اور حکم نہ ماننا شیطان کی بندگی ہے۔ اللہ نے فرمایا یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، اے اولاد آدم شیطان کی بندگی بالکل نہ کرنا، اور وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میری بندگی لازماً کرنا، اللہ کی بندگی لازماً کرنی ہے، اور اللہ کے علاوہ کائنات میں اور کسی کی بندگی اور عبادت نہیں کرنی۔ بس یہ دو کام اللہ نے ہمارے ذمے لگائے ہیں، کلمہ پڑھنے والوں کے ذمے لگائے ہیں کہ تم نے کلمہ پڑھا ہے، اپنے کلمے پہ اگر ثابت قدم رہنا ہے اور اپنے کلمے کی بنیاد پہ اگر اللہ سے کچھ اجر لینا ہے تو پھر یہ دو کام تم نے کرنے ہیں۔ کائنات میں اللہ کے علاوہ بندگی کسی کی کرنی نہیں ہے، اور رب کی بندگی کرنی ہے اور یہ چھوڑنی نہیں ہے۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اس کے لیے پیدا کیا گیا ہے مجھے اور آپ کو، ہم سب کو تخلیق کیا گیا ہے، اور بندگی کے سلسلے میں سب سے بڑی اہم بات یہ ہے ہم پیدا ہوئے ہیں رب کی بندگی کے لیے، ہم سب کو پیدا کیا گیا بندگی کے لیے، تو بندگی کرنی کیسے ہے؟ بندگی کرنی کیسے ہے؟ جیسے ملک والے، معاشرے والے، برادری والے، خاندان والے، آباء و اجداد ویسے کرنی ہے؟ نانا میرے بھائیوں،
اپنی مرضی سے کی گئی بندگی میرا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ برادری، خاندان، معاشرہ، ملک والوں کے کہنے پر کی گئی بندگی اور عبادت میرا اللہ قبول نہیں فرماتا۔ اگر اس طرح میرے اللہ نے بندگی کو قبول کرنا ہوتا تو مشرکین عرب سارے کے سارے اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو کافر فرمایا، مشرک فرمایا، ان کے خلاف لڑائیاں لڑی۔ انہوں نے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے نکلنے پہ مجبور کر دیا، میرے پیغمبر کے صحابہ کو قتل کیا ہے انہوں نے، حالانکہ وہ اللہ کی بندگی کرتے تھے۔ یہاں یہ بات سمجھ لے، بندگی اپنی مرضی سے نہیں کرنی، برادری اور خاندان کے کہنے پر نہیں، بندگی ویسے کرنی ہے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بندگی کا طریقہ مشروع فرما دیا ہے۔ بات وہ کر رہا ہوں جو کلمے کی بنیاد پہ ہے، کلمہ پڑھنے والا اور کلمہ ماننے والا اس کے ساتھ انشاءاللہ اختلاف نہیں کر سکتا۔ جو اختلاف کرے گا وہ اپنے کلمے سے ہاتھ دھو بیٹھے گا۔ آپ کو میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ اللہ آپ کو اجر دے، جزائے خیر دے۔ پھر ذرا جا کر چہرے مبارک میری طرف کر کے بیٹھے، جیسے بات سمجھنے سننے والے بیٹھتے ہیں، روٹھے ہوئے لوگوں کی طرح نہ بیٹھے۔ پتہ نہیں زندگی میں دوبارہ ملاقات ہونی ہے یا نہیں ہونی۔ میں آپ کے چاول بند کرنے نہیں آیا، انشاءاللہ آپ کے لیے جو پکا ہے وہ آپ کو کھانے کے لیے ملے گا۔ بات سن لیں، اللہ تعالیٰ شاید مجھے آپ میں سے کسی کو سمجھ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر۔ تو بندگی کیسے کرنی ہے؟ بندگی کرنی ہے میرے سمیت ہم سب پیدا ہوئے ہیں بندگی کے لیے۔ کرنی کیسے ہے؟ جیسے برادری کا ہے، جس برادری کو کلمہ ہی نہیں آتا، نہیں میرے بھائیوں، بندگی کرنی ہے اور کرنی ویسے ہے جیسے جس کا کلمہ پڑا ہے وہ بندگی کروانے کے لیے آیا ہے، اللہ نے اس کو بھیجا ہے، اس پہ قرآن اتارا ہے، اس پہ وحی اتاری ہے، اس کو معجزات کمالات عطا کیے ہیں، اس کو شان و عظمت عطا فرمائی ہے تاکہ میرے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چل کے میرے بندے میری جنت تک پہنچ جائیں۔ اور جو میرے نبی کے پیچھے چلنے کی بجائے مخالف چل جائے، جو میرے پیغمبر کے پیچھے چلنے کی بجائے مخالفت میں چل جائے، دوسری سمت چل جائے، دائیں یا بائیں ہو جائے، پیچھے ہٹ جائے، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ان کو کافر کہتے ہیں۔ جو محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں ان کو مسلمان کہتے ہیں۔ بات ٹھیک ہے یا غلط ہے؟ جو میرے رسول کے پیچھے پیچھے چلتے جائیں وہ مسلمان اور جائیں گے سیدھے رب کی جنتوں میں، اور جو میرے پیغمبر کا راستہ چھوڑ جائیں، کوئی اور راستہ بنا لے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعِ الرَّسُولَ، جو کوئی میرے رسول کا راستہ چھوڑ دے، فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے، اور میرے نبی کے صحابہ کا راستہ چھوڑ دے، میں بھی اسے چھوڑ دوں گا، آزادی دے دوں گا۔ وَيَصْلَىٰ جَهَنَّمَ وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، اس کا ٹھکانہ جہنم بنا دوں گا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، یہ جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گا جس نے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت چھوڑی۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، فرمایا میں نے رسول کو بھیجا ہی اس لیے ہے کہ کائنات کے چھوٹے اور بڑے سارے لوگ میرے نبی کے پیچھے پیچھے چلتے رہیں، اطاعت کرتے رہیں، اتباع کرتے رہیں، پیروی کرتے رہیں، جو میرا پیغمبر دیتا جائے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ میرا رسول دے، کلمہ پڑھنے والوں بسم اللہ کر کے قبول کر لیا کرو، لے لیا کرو، قلب و باطن میں اتار لیا کرو، اختیار کر لیا کرو، اور جس سے میرا رسول روکے رک جاؤ، مومن بن جاؤ گے۔ رک جاؤ تو مومن بنو گے، نہیں رکو گے تو پھر معاملہ اور ہے۔ اب بچیاں ذرا نا ادھر، بندگی رب کی کرنی ہے۔ بندگی کہتے ہیں نماز کو، بندگی کہتے ہیں قیام کو، بندگی کہتے ہیں سجدے کو، بندگی کہتے ہیں رکوع کو، بندگی کہتے ہیں نظر و نیاز کو،
چڑھاوے چڑھانا، منتیں ماننا، منوتی ماننا، جانوروں کا ذبح کرنا، توکل کرنا، بھروسہ کرنا، اولادیں مانگنا، مدد مانگنا، غیب میں پکارنا، اس کو عبادت کہتے ہیں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں عبادت کے لیے، اور کرنی ہے عبادت، اور کرنی ہے اکیلے اللہ کی عبادت۔ اللہ کی عبادت کرنی ہے، اللہ کے علاوہ کائنات میں کسی اور کی عبادت نہیں کرنی۔ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے، میرا اللہ لعنت کرتا ہے ان لوگوں پر جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، میرا اللہ ان پہ لعنت کرتا ہے۔ اور میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، قسم کھانا بھی عبادت ہے، جو قسم کھانا چاہے اللہ کے نام کی کھائے، اور اللہ کے علاوہ اگر بابا لات کی کوئی قسم کھائے تو وہ تجدید ایمان کرے، دوبارہ پڑھے لا الہ الا اللہ، اس لیے کہ اس کا پہلے پڑھا ہوا لا الہ الا اللہ ٹوٹ گیا ہے۔ بندگی رب کی کرنی ہے، بندگی نماز ہے، بندگی روزہ ہے، بندگی قیام ہے، بندگی سجدہ ہے، بندگی رکوع ہے، بندگی در کا طواف کرنا ہے۔ طواف اکیلے اللہ کے در کا کیا جائے گا، کسی اور کا نہیں کرنا، کیونکہ بندگی اکیلے اللہ کی کرنی ہے۔ نظر و نیاز، منت و منوتی، چڑھاوے چڑھانا، جانوروں کا ذبح کرنا، یہ عبادت ہے میرے بھائیوں۔ ہم پیدا ہوئے ہیں رب کی بندگی کرنے کے لیے، بندگی کریں گے اللہ کی بندگی سے باز آنا نہیں ہے، اور اللہ کے علاوہ کسی اور کی بندگی کا ایک عمل بھی، بندگی کا ایک ذرہ بھی کسی اور کو دینا نہیں ہے۔ اور اس بندگی کا طریقہ کہاں سے لینا ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کلمے میں بھی ہم نے یہ اقرار کیا ہے، لا الہ، اللہ کائنات میں الہ کوئی نہیں، میں نے بندگی کسی کی کرنی نہیں، الا اللہ، اللہ تو الہ ہے، میں تیری بندگی اور عبادت کروں گا، تیری عبادت کو میں نے چھوڑنا نہیں، محمد الرسول اللہ، ویسے بندگی کروں گا اللہ جیسا تیرے رسول کروائے گا، تیری بندگی ویسے کروں گا جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کروائیں گے۔ حدیث پاک میں شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ سلسلہ صحیحہ کے اندر حدیث لائے کہ ایک بندہ 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سال نماز پڑھتا ہے، 60 سالوں میں پڑھی گئی نماز ایک بھی میرا اللہ قبول نہیں فرماتا، اس لیے کہ اس کی نماز یا تو مرضی کی ہوتی ہے، یا برادری کی مرضی کی، یا امام، پیر، فقیر، مولوی، فقیہ کی مرضی کی، میرے رسول کی مرضی کی نماز نہیں ہوتی۔ جو رسول اللہ کے طریقے کے مطابق میرے بھائیوں نماز نہ ہو، میرا اللہ اس نماز کو قبول نہیں فرماتا۔ یہ بات درست ہے نا؟ نماز تبھی قبول ہوگی، صلو کما رأیتمونی اصلی، ویسے پڑھنی ہے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ بس ہر عمل ویسے ہی قبول ہوگا جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ہر نیکی تب ہی قبول ہوگی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چھپر کے ساتھ رسہ لٹکتا ہوا دیکھا، صحیح مسلم کے اندر حدیث ہے۔ صحابہ سے پوچھا یہ کیسا ہے، کیوں لٹک رہا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کی فلاں صحابیہ کا مکان ہے، وہ بڑی عبادت گزار شب بیدار ہے، رات کو لمبا قیام کرتی ہے، لمبے قیام کے لیے اپنے بالوں کے ساتھ رسہ باندھ کے کھڑی ہو جاتی ہے تاکہ اونگ آئے تو یہ رسے سے کھینچ لگے، تکلیف ہو، نیند ختم ہو جائے، لمبا قیام اللہ کے لیے کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو اتار دو اور اسے میرا پیغام سنا دو کہ جیسے میں رب کی بندگی کرتا ہوں، نماز بھی پڑھتا ہوں، سو بھی جایا کرتا ہوں، اسے بتا دو تیرے اوپر تیری آنکھ کا، تیرے وجود کا، تیرے جسم کا حق ہے، جب تک دل مانے نماز پڑھا کرو، جب اکتاہٹ پیدا ہو، نیند کا غلبہ ہو جائے پھر سو جایا کرو، خبردار آج کے بعد رسے باندھ کے اللہ کے لیے لمبا قیام نہیں کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا۔
یہ رسے باندھ کے لٹکنے والا، رسے باندھ کے لمبے قیام کرنے والا دین اسلام کے ساتھ اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا رہبانیت فی الاسلام، میرے دین کے اندر ترک دنیا نہیں ہے۔ لوگوں، دنیا کے اندر رہتے ہوئے، بیوی بچوں کے ساتھ معاملہ رکھتے ہوئے، والدین کے حقوق ادا کرتے ہوئے، عزیز و اقارب رشتہ داروں کے حق ادا کرتے ہوئے، پڑوسیوں کے حقوق ادا کرتے ہوئے، سارے انسانوں کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہوئے میری عبادت کرنی ہے، میرا بندہ بن کے رہنا ہے، یہ اسلام ہے۔ غاروں میں چلے جانا، کنووں میں لٹک جانا، رسے باندھ کے کھڑے ہو جانا، تار کے دنیا بن جانا، شادیاں نہ کروانا، پہاڑوں میں نکل جانا، یہ یہودیت ہے، اسلام نہیں ہے۔ اسلام یہ ہے کہ بندہ شادی بھی کروائے، بچے بھی ہوں، بیٹیاں بھی ہوں، بیٹے بھی ہوں، والدین کے حقوق بھی ادا کرے، بیوی کے حقوق، بچیوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے سب کے حق ادا کرتے ہوئے اپنے رب کے حق کو نہ چھوڑے، یہ مسلمان ہے۔ لیکن ہم عجیب مسلمان ہیں کہ ہمیں سب کے حق یاد ہے، بس اپنے مالک کا حق یاد کریں۔ ہم آسان طریقے کے ساتھ سب کے حقوق ادا کرتے ہیں، بیویوں کے حقوق، بچوں کے حقوق، والدین کے حقوق، عزیز و اقارب اور رشتہ داروں کے حقوق۔ اگر حق ادا نہیں کرتے تو اپنے خالق و مالک کا نہیں کرتے، بھولے ہوئے ہیں تو اپنے رب کو بھولے ہوئے ہیں۔ میرے بھائیوں، یہ بہت بڑی غلطی ہے، یہ راستہ انتہائی خطرناک راستہ ہے، یہ اللہ کی بغاوت اور نافرمانی کا راستہ ہمیں جہنم کی طرف لے جا رہا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے اللہ کا حق ادا کرو، اور اللہ کے حق کے ساتھ بیوی کا حق اس لیے ادا کرو کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی قسم یہ بھی عبادت ہوگا۔ بچوں کے حق اس لیے ادا کرو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی عبادت ہوگا۔ والدین کی خدمت اس لیے کرو کہ اللہ کا حکم ہے، یہ بھی میرے رب کی بندگی بن جائے گا۔ پر اللہ کے حق کو بھولنا نہیں۔ اللہ کی بندگی کرنی ہے، اور کرنی کیسے ہے؟ جیسے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے بتا دیا ہے، دکھا دیا ہے، سمجھا دیا ہے، ویسے اللہ کی بندگی کرنی ہے۔ تو اگر اپنی مرضی سے ہم اللہ کی بندگی کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، میرے بھائیو، عبادت کا کوئی کام ہو، وہ نماز ہو، وہ روزہ ہو، وہ حج ہو، وہ زکوٰۃ ہو، وہ صدقہ ہو، وہ خیرات ہو، کوئی پیدا ہو، کوئی مر جائے، اس کے ساتھ جو معاملہ کرنا ہے ویسے کرنا ہے جیسے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھا دیا ہے، تو یہ اللہ کی بندگی ہوگی، اللہ کی عبادت ہوگی، اللہ ہم پہ راضی ہوگا۔ اور اگر ہم اپنی مرضی سے کریں گے، مرضیاں اپنی کرتے رہیں گے، اللہ اکبر، تو معاملہ بڑا خطرناک ہے۔ قرآن پڑھتا ہوں آپ کے سامنے، میرا اللہ قرآن میں فرماتا ہے قیامت کا دن ہوگا، کچھ لوگ آئیں گے، عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ تسقیٰ من عین آنیہ۔ قیامت کا دن ہوگا، آئیں گے اعمال لے کر، بھاری اعمال، بامشقت اعمال، تکلیف دہ اعمال، بڑی بڑی دیگیں پکانے والے، بڑے بڑے صدقہ و خیرات کرنے والے آئیں گے، بڑے بھاری اعمال، بامشقت اعمال لے کے، قرضے اٹھا کے صدقہ و خیرات کرنے والے آئیں گے۔ الفاظ قرآن کے ہیں، کبھی موقع مل جائے پڑھ کے دیکھ لینا، میرا اللہ فیصلہ کیا دے گا، تصلیٰ نارا حامیہ، ان اعمال سمیت اٹھا کے انہیں جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ اعمال کیے ہوں گے، دیگیں پکائی ہوگی بڑی بڑی، صدقہ و خیرات کے نام پہ بہت کچھ کیا ہوگا، الفاظ قرآن کے ہیں، تصلیٰ نارا حامیہ، اعمال سمیت ان دیگوں سمیت اٹھا کے جہنم کا ایندھن بنا دیے جائیں گے۔ وجہ کیا ہوگی؟ اعمال تو کیے ہیں، نیکیاں تو کی ہیں، صدقہ اور خیرات تو کیا ہے، پر طریقہ اپنا اپنایا ہے، طریقہ والدین کا اپنایا ہے، طریقہ آباء و اجداد کا اختیار کیا ہے، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اختیار نہیں کیا۔ تو میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنی مرضی سے اللہ کی بندگی کرنا یہ باعث عذاب ہے، اور اللہ کی بندگی کرنا رسول اللہ کے طریقے کے مطابق یہ باعث رحمت ہے، وہ ہمیں عبادت جنت میں لے جائے گی، اور رسول اللہ کے طریقے سے ہٹ کے کی ہوئی عبادت، یہ عبادت ہی ہمیں جہنم میں لے جائے گی۔ اللہ اکبر، بات سمجھ آ رہی ہے؟
کبھی ہم نے یہ تکلیف گوارا فرمائی کہ کسی سے پوچھ لے، کیونکہ دین سیکھنے کے دو ہی طریقے ہوتے ہیں، یا بندہ پڑھ لے جو سن لے کسی سے سن لے دین والے سے جو دین کو جانتا ہے، قرآن کو جانتا ہے، حدیث کو جانتا ہے، اسوہ رسول کو جانتا ہے، اس سے پوچھ لے کہ ہم نے رب کی بندگی کیسے کرنی ہے، اور اس وقت اللہ کا آرڈر ہمارے لیے کیا ہے۔ جب کوئی پیدا ہو جائے تو اللہ کا آرڈر کیا ہے، جب کوئی فوت ہو جائے تو اللہ کا آرڈر کیا ہے۔ میرے بھائیوں، محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں ہماری اصلاح فرما کے گئے ہیں، ہماری تربیت فرما کے گئے ہیں، ہمیں مکمل دین دے کے گئے ہیں، ہمیں مکمل نظام زندگی، دستور حیات محمد الرسول اللہ عطا فرما کے گئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک، ایک بندے کو قبر میں دفن کرنے تک میرے نبی نے سارا طریقہ امت کو بتا دیا ہے۔ بتایا یا نہیں بتایا؟ تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی بتا دیا کہ کوئی فوت ہو جائے مسلمان تو اس کی نماز جنازہ پڑھنا اللہ اتنا ثواب عطا کرتا ہے جیسے ایک قیرات ہے، اور ایک قیرات ایک احد پہاڑ کے برابر ہے۔ اللہ اتنا اجر عطا فرماتا ہے، جو دفن کرے مسلمان کو کروا کے آئے، میرا اللہ اسے 2 قیرات کے برابر یعنی 2 احد کے پہاڑوں کے برابر اجر عطا فرماتا ہے۔ حضرات، اس پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ بتا دیا ہے۔ میرے اس رسول نے، اس رحمت والے پیغمبر نے، جو امت کے ساتھ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، شفقت فرماتے ہیں، جو چاہتے ہیں کہ میرا ہر امتی بخشا جائے۔ چاہتے ہیں یا نہیں چاہتے؟ جو چاہتے ہیں کہ میرا کلمہ پڑھنے والا ہر امتی جہنم سے بچ کے رب کی جنتوں میں چلا جائے، اس پیغمبر پہ قرآن اترا ہے، وہ رسول قرآن بھی جانتے ہیں، وہ پیغمبر فضائل کو بھی جانتے ہیں، مگر میرے بھائیوں، اس رحمت والے پیغمبر نے، پیار کرنے والے نے، محبت کرنے والے نے، چاہت رکھنے والے نے کہ میری امت بخشی جائے، اس کے لیے میرے پیغمبر شدید ترین حریص تھے اس بات کے کہ میری امت کا ہر فرد بخشا جائے۔ پر اس کے باوجود میرے نبی نے، رحمت والے پیغمبر نے، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کل، یہ 7ویں، یہ 40ویں، یہ برسیاں، یہ کام نہ میرے پیغمبر نے کیا ہے، نہ صحابہ نے کیا ہے، نہ ابو بکر نے کیا ہے، نہ عمر نے کیا ہے، نہ عثمان نے کیا ہے، نہ علی حیدر کرار نے کیا ہے، نہ میرے پیغمبر کی تعلیمات ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو میرے طریقے کو چھوڑ دے گا، میرے طریقے سے ہٹ کے اپنی مرضی سے کوئی نیکی کرے گا، وہ بدعت قرار پائے گا، اور ہر بدعت اس کا انجام جہنم ہے۔ بدعت بھی جہنم میں جائے گی اور بدعت کرنے والوں کا ٹھکانہ بھی جہنم ہے۔ تو حضرات محترم، اللہ کی بندگی کرنی ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے، اور اللہ کی عبادت کا طور طریقہ بڑی معذرت کے ساتھ ماں باپ سے نہیں سیکھنا، والدین عزیز و اقارب رشتہ داروں سے نہیں سیکھنا۔ اللہ کی عبادت کا طریقہ محمد الرسول اللہ سے لینا ہے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن آتا تھا، صحابہ کو قرآن بہت آتا تھا، بڑے قاری قرآن تھے، پر قبروں پر خیمے لگا کے وہ قرآن نہیں پڑھتے تھے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ انہوں نے قرآن نہیں پڑھے؟ آخر کیا وجہ ہے کہ نبی علیہ السلام کی پیاری بیٹی سیدہ ام کلثوم آپ کے ہاتھوں میں فوت ہوتی ہے، میرے پیغمبر دفن کرتے ہیں، قبر بناتے ہیں، پر میرے نبی اس کے کل نہیں کرتے۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا 7واں اور 40واں نہیں کرتے۔ میرے پیغمبر اس کی قبر پہ دربار اور مزار نہیں بناتے۔ حضرات محترم، بڑی اہم بات ہے، میرے نبی نے اور بدر کے میدان میں جو لڑائی لڑی ہے، یہ اسلام کی تاریخ کی سب سے پہلی جنگ ہے، اور اس میں جو غازیان بدر تھے، جو بدر سے واپس آ گئے مسلمان مجاہدین، ان کے لیے میرے نبی نے فرمایا، میرا اللہ فرماتے ہیں اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم، اور بدری غازیوں، اللہ نے تمہیں عرش سے جھانکا ہے اور جھانک کے فرمایا ہے کہ تم جو مرضی کرتے رہو، بخشے ہوئے ہو، جنت تمہاری پکی ہو گئی ہے۔ یہ غازیوں کی شان ہے، تو جو بدر کے میدان میں شہید ہوئے تھے ان کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا؟ 14 صحابہ شہید ہوئے،
14 صحابہ شہید ہوئے ہیں اور میرے رسول ان کو وہاں دفن کر کے آئے ہیں۔ آپ کے بابے تو ماشاءاللہ سر کے بغیر لڑتے ہوئے پاکستان تک پہنچ گئے ہیں نا۔ میرے نبی کے صحابہ احد بدر کے میدان میں 14 شہید ہوئے، میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو وہاں دفن کر کے قبریں بنا کے آئے ہیں۔ حضرات ذرا غور کرنا، جس مارکے میں شامل ہونے والے غازیوں کی یہ شان و عظمت ہے، وہاں شہید ہونے والوں کا مقام و مرتبہ کیا ہوگا، ان کی عظمت اور شان کیا ہوگی۔ پھر ان کی قبروں پہ دربار، ان کی قبروں پہ مزار، ان کی قبروں پہ میلہ، ان کی قبروں پہ بہشتی دروازے۔ میرے رسول کی یہ تعلیم نہ تھی، اگر ہوتی تو صحابہ کو پتھر اٹھانے پڑتے، صحابہ کو جوانیاں دینی پڑتی، صحابہ کو قربانیاں دینی پڑتی۔ اللہ کی قسم ان 14 صحابہ کی قبروں پہ مزار بنا دیتے۔ اور یہ تعلیم میرے پیغمبر کی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو ایک گیٹ سے اونچا نہ بنایا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قبر پر عمارت نہ بنائی جائے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا ہے قبر پر چراغ چڑھانے والوں پر اللہ لعنت کرتا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ہے عورتیں جو کثرت کے ساتھ قبروں کی زیارت کرتی ہیں اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ حضرت محترم ان کاموں سے رسول اللہ نے منع کیا ہے، اسی لیے تو جائے جنت البقیع کے اندر آپ کو عثمان کی قبر نظر نہیں آئے گی۔ عثمان تو وہ عثمان ہے جس سے آسمانوں کے فرشتے حیا کرتے ہیں۔ عثمان تو وہ ہے جس کو میرے نبی نے ایک مقام پر ایک ہی مجلس میں 8 مرتبہ جنتی ہونے کی بشارت دی تھی۔ عثمان تو وہ ہے جو میرے نبی کا دورہ داماد ہے، مگر قبر اس کی جنت البقیع میں ہے، اس کے اوپر لگی ہوئی ایک پکی اینٹ بھی کوئی نہیں ہے، پتھر بھی کوئی نہیں ہے۔ میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے خلیفہ ابو بکر صدیق تو فرماتے ہیں میری وفات ہو جائے سبق ہے میرے اور آپ کے لیے، تو مجھے میری پرانی چادر اس کو دھو کر صاف کر کے اسی میں کفنا دینا۔ نئے کپڑے کے وہ حقدار زیادہ ہیں جو زندہ ہیں اور برہنہ ہیں، نئی چادریں ان کو دے دینا۔ یہ مذہب تو ابو بکر کا ہے جس نے رسول اللہ سے دین لیا ہے۔ تیرا اور میرا مذہب یہ ہے کہ قبروں کے اوپر لاکھوں روپے کی چادریں چڑھی ہوئی ہیں اور بیوہ اور یتیم بیٹیاں سروں سے ننگی ہیں۔ یہ اسلام کہاں سے آیا ہے؟ اگر محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ اسلام ہے تو پھر یہ اسلام نہیں ہے، اگر یہ اسلام ہے تو پھر اس کے بارے آپ کیا کہیں گے؟ حضرات یہ قابل غور بات ہے، ابو داؤد کے اندر حدیث ہے میرے رسول رحمت والے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ فاطمہ کے گھر تشریف لائے ہیں۔ آپ نے یہ باتیں کبھی نہیں سنی، نہ سننی آپ کو نصیب ہوگی۔ اگر اچھی لگتی ہے تو سن لیں، نہیں اچھی لگتی تب بھی سنیں، اپنے علماء سے جا کے پوچھ لینا جب تک زندہ ہوں۔ حوالہ میرے ذمے ہے، یہ وہ کتابیں ہیں جو بریلوی دیوبندی اہل حدیث تمام مدارس میں پڑھائی جاتی ہیں۔ ابو داؤد کے اندر حدیث ہے میرے پیغمبر سیدہ فاطمہ کے گھر گئے ہیں، چادر لٹکی ہوئی تھی، دروازے کے ساتھ پردہ لٹکا ہوا ہے۔ پیغمبر علیہ السلام واپس آ گئے، ناراض ہو کے آ گئے۔ سیدنا علی آئے، سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بتایا کہ ابا حضور تشریف لائے تھے، ناراض ہو کے واپس چلے گئے ہیں۔ سیدنا علی منانے کے لیے گئے، کہا اللہ کے رسول دعویٰ کرتے ہیں کیا غلطی ہوئی ہے؟ فرمایا علی میرا گھرانہ اور اس میں دیواروں کے ساتھ کپڑے لٹکا دیے گئے، دیواروں کو کپڑے پہنا دیے گئے۔ فرمایا جا اتار اس کو کسی یتیم غریب مسکین کے گھر پہنچا دے، جب تک یہ چادر دیوار کو پہنائی ہوئی ہے تب تک محمد کریم اس گھر میں قدم نہیں رکھیں گے۔ اللہ اکبر، اب یہ دین کہاں گیا؟ چادروں پر تو قبروں پر تو لاکھوں روپے کی چادریں ہیں، آپ کے گھر کے پاس آپ کی دیوار کے ساتھ آپ کے محلے اور آپ کی گلی میں اور آپ کی بستی میں کتنی یتیم بچیاں ہیں جو سروں سے ننگی ہیں۔ اللہ اکبر، میرے بھائیو اسلام سیکھنا ہے تو محمد کریم کا اسلام وہ قبر میں کام آئے گا۔ میرے نبی نے جو صحابہ کو دیا ہے وہ اسلام قبر میں کام آئے گا۔ یہ اسلام جس پہ آج میں اور آپ کھڑے ہیں، ہمارے پاس جو اسلام ہے کھانے پینے کا اسلام، ہمارے پاس مفادات کا اسلام، ہمارے پاس
فلمیں دیکھنے والا اسلام، ہمارے پاس اللہ کی نافرمانی کا اسلام، ہمارے پاس قبروں کی پوجا، شجر و حجر کی پوجا، غیر اللہ کی پرستش اور اللہ کی نماز کا ہی تصور کوئی نہیں، یہ اسلام نہیں ہے، یہ ہندو مت ہے، یہ اسلام کے ساتھ پوری برابر اور کفر ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اسی طرح موت آ گئی تو معاملہ بہت خطرناک ہے۔ آپ کو بتایا جا رہا ہے جیسے ڈاکٹر بتا دے کہ مریض کو کینسر ہے، ابھی علاج کروا لو ورنہ معاملہ خطرناک ہے۔ ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ کینسر ہے، یہ کینسر سے زیادہ خطرناک بیماری ہے جس پر آپ کی زندگی، ہماری زندگی گزر رہی ہے۔ آج وقت ہے، علاج کیا جا سکتا ہے، اصلاح کی جا سکتی ہے، اپنے آپ کو درست کیا جا سکتا ہے، اللہ کی بغاوت اور نافرمانی چھوڑی جا سکتی ہے، اللہ کے حکموں کو توڑنے سے باز آیا جا سکتا ہے۔ آج وقت ہے، نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ ارے ہم بندگی کے لیے پیدا ہونے والے نماز تک نہیں پڑھتے، نماز آتی نہیں، کلمہ نہیں آتا، قرآن نہیں آتا، گھر میں قرآن کی تلاوت نہیں ہوتی، 5 نمازیں نہیں پڑھتے، اور ہیں بڑے مسلمان ماشاءاللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑ دے یہ گناہگار نہیں بنتا، کافر بنتا ہے۔ میرے بھائیوں، نماز چھوڑ دینے والا، ایک اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من الملہ، یہ میری ملت اسلامیہ سے خارج ہو گیا ہے، نکل گیا ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لا دین لہ، اس کے پاس دین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا لا ایمان لہ، اس کے پاس ایمان نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز ایمان ہے، نماز اسلام ہے، نماز دین ہے۔ جہاں نماز ہوگی وہاں ایمان ہوگا، جہاں نماز ہوگی وہاں اسلام ہوگا، جہاں نماز ہوگی وہاں دین ہوگا۔ جہاں نماز کوئی نہیں وہاں دین کوئی نہیں، اسلام کوئی نہیں، ایمان کوئی نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میرے بھائیوں، اللہ کی بندگی کرنی ہے، بندگی سیکھنی ہے، نماز پڑھنی ہے اور نماز چھوڑنی نہیں، اور دین کو سمجھنا ہے، اپنی قبر کو سدھارنا ہے۔ آج وقت ہے، اللہ نے ہمیں وقت دیا ہے، یہ آنکھ بند ہونے والی ہے۔ جب یہ آنکھ بند ہو جائے گی پھر پچھتاوے کے سوا ہمارے کچھ ہاتھ نہیں آئے گا۔ اللہ کے حضور دعا ہے، اللہ وحدہ لا شریک ہمیں اخلاص کے ساتھ اپنی بندگی کو سمجھ کر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہم سب کو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مخلص اور وفادار امتی بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔